مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کو صلح کرانے کی کوشش فرمائی. اگر تھوڑے بہت کہیں معاملات لگتے، یہ پیر صاحب اور وہ پیر صاحب کے درمیان کچھ بھی معاملات ہیں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایسا رول ادا کرتے، دونوں کو دعوت دیتے، دونوں تشریف لائیں، اور تنہا ان کے درمیان بیٹھ کر کے ان کی جب تک صلح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، دو بڑی شخصیات تھیں، دونوں کے درمیان اختلاف سننے کو آیا، دونوں کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبئی بلایا. بڑے بڑے پیر صاحب تھے، جو کچھ بھی تھے ان کے سب بیٹھ کر کے سنا، اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ کیا تھا جانتے؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بٹھائے، اس کے بعد عصر کی نماز میں ایک پیر صاحب کو آگے بڑھائے، خود بھی اور وہ دوسرے کو بھی کہا ہم اقتدا میں نماز پڑھیں گے. مغرب میں وہ دوسرے کو آگے بڑھایا اور کہا اب آپ پڑھائیں گے اور یہ پیچھے نماز پڑھیں گے. دونوں کو ایک ایک وقت کی امامت کراتے، اس وقت تک دونوں کو چھوڑتے نہیں جب تک ہر کوئی اپنے جس سے مخالفت ہو، اختلاف ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. نماز پڑھنے کے بعد پھر مفتی اعظم ہند دعا کر کے بھیجتے، آپ ان کے مقتدی ہیں وہ امام ہیں، اور آپ ان کے مقتدی ہیں اور وہ آپ کے امام ہیں. یہ صلح کرانے کے طریقے دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا درد جسے ہے، وہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سلجھانے اور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. ممبئی تشریف لاتے تھے جہاں پر وہ اپنے نواسے داماد کے گھر رکتے تھے، ماہم شریف میں، درگاہ شریف کے پیچھے ہی. انہوں نے خود مجھے یہ حکایت بیان کی تھی. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے داماد تھے ان کا انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے. ان کے گھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی آتے تو اکثر قیام کرتے تھے. اکثر ایک دن شام کو دسترخوان بچھا ہے، لوگ جو بھیڑ ہوتی تھی ملنے والوں کی. اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، روشن ضمیر پیر وہ ہے جو اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہو، ہر مرید کو جانتا ہو. کیونکہ جسے وہ پیر پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ بھی ہے. قیامت کے دن بھی اگر نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں نہیں پہچان رہا ہے، قیامت کے دن بھی نہیں پہچانا تو یہ کس کے بھروسے کھڑا رہے گا؟ بیعت جو کرتا ہے بندہ اس نیت سے کہ اگر قیامت میں ڈوبنے لگوں تو پیر تو سنبھال لے گا. مفتی اعظم ہند کی خصوصیت تھی کہ وہ میں بیچ میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، ماہم شریف کی بات بتاتا ہوں. میرے والد گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں. حضرت علامہ محمد ابن حسن، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے علاقے والے جانتے ہیں. آج ہی ہمارے آصف بھائی کہہ رہے تھے کثرت سے ان سے ہمارے والد سے ملاقاتیں سب کے یہاں پر جانتے ہیں. سن 1963 میں 63 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے. پڑھنے کے زمانے میں مفتی اعظم ہند آئے تھے. تو بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے. بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے، مفتی اعظم ہند آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر سب بیعت. کیونکہ مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظ ملت، جو مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بڑی قدر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ. ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا. تو سب کو بیعت کراتے. سن 1963 میں بیعت ہوئے، پھر فراغت ہو گئی. تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد ہبلی تشریف لائے تھے. جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور تقریباً 70 کے بعد یعنی 73 میں یا 75 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ہبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی جب مفتی اعظم ہند یہاں تشریف لائے بریلی شریف سے. اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے ہبلی میں. غالباً یہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی یہاں پہ. اس میں بڑے بڑے اکابرین آئے تھے. تب مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے تو یہاں پر ہبلی میں ہی کمبار باڑے میں
غالباً ہندس گیری صاحب کے گھر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، بیعت کروا رہے تھے۔ میرے والد جو ہے 10 سال پہلے بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں۔ اب کون پیر بچوں کو جانتا ہے، اسٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں، طلبہ بہت، لیکن جب مفتی اعظم ہند یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لیے بٹھائے، اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ کوئی تعلق نہیں، ان 10 سال کے درمیان کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں، کوئی فون نہیں، اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند پہچانتے ہوں، 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے، اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے، ہر مرید کو جانتے ہیں۔